اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے نام محمد۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے مگر بچپن ہی میں فوت ہو جاتا ہے، مجھے اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دفعہ جب تجھے حمل ہو جائے تو ارادہ کر لینا۔ محترم ناظرین، مکمل واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حمل کو 6 مہینے گزرے، کوئی آنے والا میرے پاس خواب میں آیا اور مجھ سے کہا کہ اے آمنہ، تم خیر العالمین کے ساتھ حاملہ ہو، جس وقت انہیں جنو تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھو اور اپنے اس امر کو چھپائے رکھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ جل شانہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 قبل آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے مگر بچپن ہی میں فوت ہو جاتا ہے، مجھے اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دفعہ جب تجھے حمل ہو جائے تو ارادہ کر لینا کہ بچے کا نام محمد رکھوں گی، مجھے امید ہے کہ وہ بچہ لمبی عمر پائے گا اور اس کی نسل میں برکت ہوگی۔ وہ کہتی ہیں، میں نے ایسا ہی کیا، میرا وہ بچہ زندہ رہا اور کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہوا۔ ابو نعیم بریدہ رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا کہ ان سے کہا گیا، تم خیر البریہ اور سید المرسلین سے حاملہ ہو، لہذا جب ان کی تمہارے بطن سے ولادت ہو تو ان کا نام احمد اور محمد رکھنا اور اس تختی کو ان کے گلے میں لٹکا دینا۔ پھر جب میں بیدار ہوئی تو میرے سرہانے ایک تختی موجود تھی جس پر لکھا ہوا تھا، میں پناہ مانگتا ہوں وحدہ لا شریک کی، ہر حسد کے شر سے، ہر بھٹکی مخلوق سے، کھڑی ہو یا بیٹھی ہو، جو سیدھی راہ سے ہٹی ہوئی ہو اور فساد کے لیے کوشاں ہو، اور پناہ مانگتا ہوں پھونکنے اور گرہ لگانے والے سے اور مردود مخلوق سے جو لوگوں کی گزرگاہوں میں گھات لگائے بیٹھتی ہے۔ آگے یہ بھی لکھا ہوا تھا، میں اس بچے کو خدائے برتر کی پناہ میں دیتا ہوں اور اس کے دست زبردست و نہاں کے حوالے کرتا ہوں، دست خدا ان پر غالب ہے اور پردہ لائی ان کے آگے ہے، تابد کسی حالت میں انہیں نقصان نہ پہنچے گا۔ محترم ناظرین، ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آمنہ کہتی تھیں کہ میں نے زمانہ حمل میں کسی طرح کی تکلیف اور گرانی برداشت نہیں کی۔ عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا یہ ستارے مجھ پر آ کر گریں گے۔ بی بی آمنہ ایام حمل میں جب راستہ چلتی تھیں، جو پتھر ان کے قدموں میں آتا وہ موم کی طرح نہایت ہی نرم ہو جاتا۔ یہ سب کچھ برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ پتھروں کے موم ہو جانے میں یہ اشارہ تھا، اے آمنہ، تمہارے حمل میں وہ نبی تشریف رکھتے ہیں جو پتھروں جیسے سنگ دل کٹے کافروں کو موم بنا کر دائرہ اسلام میں داخل کریں گے۔ آپ کے خلق عظیم کی تاثیر ایام حمل میں ثابت ہو چکی تھی۔ جب بی بی کسی کنویں سے پانی بھرنا چاہتی تو فوراً کنویں کی تہہ سے پانی نکل کر آپ کے قدموں میں بہنے لگتا، پھر بلا تکلیف جس قدر چاہتی بھر لیتی۔ جب آپ وہاں سے تشریف لے جاتی، پانی کنویں کا اپنی جگہ اتر جاتا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثواب آپ کی والدہ کو حمل کے دنوں میں پانی کھینچنے کی مشقت سے بچایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی پیروی کریں گے، انہیں موت، قبر اور حشر کی تکلیف سے بچایا جائے گا۔ یہ مطلب حدیث میں آیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والوں کو نہ قبر میں تکلیف ہوگی نہ حشر میں، انہیں بلا مشقت جنت ملے گی، جس طرح یام حمل میں بی بی آمنہ کو کنویں کا پانی بلا مشقت ملا۔ بی بی آمنہ کے سر پر ایک نورانی نہایت ہی سفید ابر دھوپ کے وقت یہ سایہ کرتا اور چرند پرند اتر کر آپ کی زیارت اور آپ کے قلب مبارک سے برکت حاصل کرتے تھے۔ یہ جانور دنیا کے جانور نہ تھے، آسمان کے ملائک تھے۔ برصورت یہ زیارت بی بی آمنہ کی نہ تھی بلکہ اس عفیفہ کے حمل مبارک میں جو
آفتاب رسالت مخفی تھا۔ یہ ان کی زیارت تھی، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اندھیری رات میں راستہ چلنے والے مسافر گھڑی گھڑی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کب وقت آئے گا کہ چاند طلوع ہو اور یہ اندھیرا روشن ہو۔ اسی طرح یہ جانور بی بی آمنہ کو گھڑی گھڑی دیکھتے کہ کب وہ وقت آئے گا۔ محترم ناظرین، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، جمعے کی رات تھی، اللہ جل شانہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خازن جنت کو اس رات حکم فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دے۔ منادی کرنے والا زمین و آسمان میں یوں پکارے، اے آسمان اور زمین کے رہنے والو، تم سن لو، وہ نور مخزون مستور میں نبی ہادی پیدا ہوں گے، آج رات اپنی والدہ کے بطن میں قرار پکڑے گا جس میں آپ کی خلقت ہوگی۔ وہ نبی اپنی ماں کے پیٹ سے آدمیوں کی طرف سے ایسے حال میں ظہور کرے گا کہ وہ بشیر اور نذیر ہوگا۔ محترم ناظرین، عثمان ابن عاص رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اس رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے بی بی آمنہ کی خدمت میں حاضر تھی۔ مجھے آمنہ کے گھر میں سوائے نور کے کچھ نظر نہ آتا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آسمان کے ستارے آمنہ کے حجرے سے نزدیک آتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ مجھے یہ خیال ہوتا کہ کہیں یہ ستارے مجھ پر نہ گر جائیں۔ عثمان کی والدہ نے جو نور حجرہ مبارک میں ولادت سے پہلے دیکھا، یہ نور ملائکہ کے روشن چہروں کا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے حجرہ کے اندر حاضر تھے۔ آسمان کے ستاروں کے نیچے آتے ہوئے دیکھنا، یہ وہ ملائکہ تھے جو حضرت مبارک کو بحر سے مشرق سے مغرب تک، زمین سے آسمان تک گھیرے ہوئے تھے۔ ان کے روشن چہرے مل کر ستاروں میں صورت میں نظر آئے۔ طبرانی اور بیہقی میں ہے کہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت مبارک کے وقت ایک عظیم الشان نور پیدا ہوا جس نے مشرق سے مغرب تک تمام جہان کو روشن کر دیا، اور ملک شام کے محل اس روشنی میں نظر آنے لگے۔ پھر جب آمنہ نے وضع حمل کیا تو ایک نور برآمد ہوا جس سے ہر شے روشن ہو گئی، جہاں تک کہ نور کے سوا کچھ نہ دکھتا تھا۔ اس بارے میں بہت سی روایتیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے حضرت آمنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے پیٹ میں رہنے والے پورے حمل کے زمانے میں کوئی بوجھ یا تھکن محسوس نہ ہوئی۔ صرف حیض کی علامت ہی ایسی ہو سکتی ہے جس سے ان کو اپنے حمل ہونے کا احساس ہوتا، مگر آگے خود حضرت آمنہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اکثر حیض روک روک کر ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے تھا، ورنہ خاص طور پر لڑکی کو پہلے حمل میں بہت زیادہ پریشانی اور تھکان رہتی ہے، کیونکہ پہلے حمل میں اس کی طبیعت اور جسم کا نظام اس بوجھ کا عادی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کی مدرجہ بالا روایت کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا حیض کبھی رک جایا کرتا تھا اور پھر شروع ہو جایا کرتا تھا، اس لیے اس کا رک جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بنا ان کو حمل ہو گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے حضرت آمنہ کو اس کا علم ہی نہیں ہوا کہ ان کو حمل ہو گیا ہے۔ اس سے غالباً یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمل میں آنے سے پہلے ان کو کئی بار حیض ہو چکا تھا۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ پہلے کتنی بار حیض ہوا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل آنے سے پہلے 2 مرتبہ حیض ہوا تھا۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آتا، یعنی ملاقہ میں، اس وقت میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں ہوتی تھی۔ پھر اس آنے والے نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اپنے شکم میں امت کے سردار اور نبی کو حمل کی صورت میں لیے ہوئے ہو؟ پھر کچھ عرصے کے بعد جب پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو وہی شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے یہاں پیدائش ہو تو یہ لفظ کہنا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ اس نامولود کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور نکلے گا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں اس کا نام احمد آیا ہے کہ آسمان والے اور زمین والے ان کی حمد و تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ اگر یہ ثابت ہے کہ حضرت آمنہ نے یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا تھا
تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے، جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں حضرت آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نظر بد سے تحفظ کیا تھا۔ اس روایت کے ہوتے ہوئے ممکنہ طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آمنہ کے پاس وہ فرشتہ دوبارہ آ گیا ہو، واللہ عالم۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ کے شکم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ بصورت حمل حضور کی علامتوں میں ایک علامت یہ تھی کہ اس رات قریش کا ہر جانور بول اٹھا، یعنی جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بصورت حمل ظہور ہوا، اس رات سے پہلے کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت کی وجہ سے قریش کا ہر جانور بول اٹھا، یعنی جب حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے ہمبستری کی تو حمل کے ساتھ ساتھ وہ نور عبداللہ سے نکل کر حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیا۔ غرض اس رات کا قریش کا ہر جانور یہ بول اٹھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور حمل اپنی والدہ کے شکم میں تشریف لے آئے ہیں، اور کعبہ کے رب کی قسم کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ہر ایک بادشاہ کا تختہ الٹا ہو گیا۔ زاری فرماتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اپنے متعلق کچھ بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں بطور حمل آیا تو انہوں نے دیکھا کہ گویا ان سے ایک نور نکلا، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ گویا ایک چراغ نکلا، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں گویا ایک شہاب یعنی آگ کی چمک یا ستارہ نکلا، جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ البدایہ اور نیایا میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آمنہ کہتی ہیں جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بصورت حمل اٹھائے ہوئے تھیں تو مجھے کوئی بوجھ یا تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ پیدا ہو گئے۔ جب آپ میرے جسم سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک نور نکلا جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان کا سارا حصہ روشن ہو گیا۔ پھر آپ اس طرح زمین میں تشریف لائے کہ اپنے ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھے، پھر آپ نے ایک مٹھی بھری مٹی اپنی ہاتھ میں اٹھائی اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ کتاب مواہب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت نور کے نکلنے سے اس نور کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، یعنی شریعت اسلام، جس سے ساری دنیا نے ہدایت حاصل کی اور جس نے کفر اور شرک کے اندھیروں کو ختم کر دیا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز ہے اور ایک کتاب واضح یعنی قرآن مجید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ ایسے لوگوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کے راہیں بتلاتے ہیں اور ان کو اپنی توفیق سے طریقیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں اور ان کی رائے راست پر قائم رکھتے ہیں۔ ابن حبان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ جو حضرت آمنہ سے روایت بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی، میرے لیے اس عمل میں تو بالکل بوجھ نہیں تھا اور نہ ہی میں نے اس سے زیادہ برکت والا حمل دیکھا۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔